خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت اور پرفضل نام میں آپ کو سلام۔ اور آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے وہ سخت مصیبت میں پڑے گا۔ امثال کی کتاب اس کا 28 باب 13 اور 14 آئے۔ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ کئی دفعہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، مگر ہم خدا کے کلام کو سننے کے بعد اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ جگہ نہیں دیتے۔ لیکن آیت ہے ہمارے پاس، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ بائبل مقدس میں سے ہم کچھ شخصیات کی زندگی پر غور کریں گے جنہوں نے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب نہ ہوئے۔ آدم اور حوا کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ بھی کامیاب نہ ہوئے اور باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے 2 بیٹے ہیں، قاہن اور حابل، اور یہ دونوں قربانی لے کر خدا کے حضور جاتے ہیں ہدیہ گزرانے کے لیے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا چھوٹے کی قربانی کو، چھوٹے کے ہدیے کو قبول کرتا ہے اور کاہن کے ہدیے کو خدا رد کر دیتا ہے، جس پر جو ہے وہ کاہن کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ اور دونوں بھائی ایک ہی کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو قتل کر دیتا ہے اور اس کو ریت میں، مٹی میں جو ہے وہ دفن کر دیتا ہے۔ اور خدا جو ہے اس کو پکارتا ہے کاہن کو، اور خدا اس کو کہتا ہے کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اور آج بھی جب آپ چرچز میں آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ بھی یہ سوال کرتا ہے تو آ گیا ہے پر تیرا بھائی کہاں ہے؟ کاہن کہتا ہے میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔ یاد رکھیں خدا دیکھتا ہے اور چھپے ہوئے گناہ کو خدا کھول دیتا ہے، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہم خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ خدا ہمیں جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے، خدا دیکھتا ہے اور چھپے ہوئے گناہ کو کھول دیتا ہے۔ اور خدا نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے پر خدا اس کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ خدا اس کے گناہ کو کھولتا ہے، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ اور اب ہوتا کیا کہ خدا اس کو کہتا ہے تو زمین پر آوارہ ہوگا، تیرا کھانا خراب ہوگا۔ اور جب اس نے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی تو گناہ کو چھپانے کی کوشش میں جو ہے کلام مقدس میں لکھا اس پر لعنت جو ہے وہ ٹھہر گئی۔ گناہ یاد رکھے ہمیشہ لعنت کو لے کر آتا ہے، اور گناہ ہمیشہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، جیسے آدم اور حوا کو جو ہے گناہ نے ننگا کر دیا، ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ کاہن کی زندگی میں گناہ آیا، اور کاہن کی زندگی میں جو گناہ تھا وہ گناہ اس کی زندگی میں لعنت کو لے کر آیا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کا محافظ نہیں ہوں۔ خدا اس کو کہتا ہے تو نے یہ کام کیا اس لیے تو زمین پر آوارہ ہوگا اور تیرا کھانا خراب ہوگا۔ گناہ جو ہے یاد رکھیں انسان کو آوارہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کا کھانا خراب جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں ایک اور شخصیات کو دیکھتے ہیں جس کا نام اکن بن کرمی ہے، اور یشوع کی کتاب میں اس کی کہانی جو ہے وہ قلم بند ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکن بن کرمی جو ہے ایک شہر سے، جس شہر کو انہوں نے فتح کرنا تھا، اور اس شہر کی تمام سونے چاندی کی چیزیں جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی چیزیں تھیں، اور انہوں نے جو ہے اکن بن کرمی نے جو ہے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں جو ہے وہ خیانت کی، اور اس نے وہاں سے جو ہے سونے کی چاندی اور ایک نفیس چادر جو ہے وہ چرا لی۔ اور جب بنی اسرائیل اگلے شہر پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو شکست ملتی ہے، ان کے 36 آدمی جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ اور جب وہ واپس آتے ہیں یشوع کو بتاتے ہیں، یشوع عہد کے صندوق کے آگے اوندے منہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور ساتھ بنی اسرائیل کے بزرگ گر جاتے ہیں۔ اور پھر خدا یشوع کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تیری جماعت میں لوگوں نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے، انہوں نے مخصوص کی چیزوں میں جو ہے وہ گناہ کیا ہے۔ اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے قبیلوں کا قرعہ ڈالا جاتا ہے، اور قرعہ جو ہے وہ یہودا کے قبیلے کا نکلتا ہے، اور یہودا کے قبیلے کے جب خاندان کے قرعے ڈالے جاتے ہیں تو قرعہ جو ہے وہ اکن بن کرمی کے خاندان کا نکلتا ہے، اور اکن بن کرمی کا خاندان جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اور یشوع سے پوچھتا ہے کہ میرے فرزند مجھے بتا تو نے خداوند کا کیا گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں جو ہے وہ خیانت کی ہے،
سونے کی چاندی اور ایک نفیس چادر جو ہے وہ میں نے چرائی ہے اور میرے خیمہ کے اندر جو ہے وہ دفن ہے. اور یشوع آدمیوں کو بھیجتا ہے اور اس کو لے کر آتے ہیں. اور پھر یشوع جو ہے خدا سے معلوم کرتا ہے کہ اب اکن بن کرمی کے ساتھ کیا کیا جائے. تو خدا کہتا ہے کہ اکن بن کرمی کو اور اس کے سارے خاندان کو جو ہے ساری جماعت جو ہے وہ پتھر مار کر جو ہے وہ سنسار کر دے. تو گناہ ہلاکت کا سبب بھی بنتا ہے. گناہ ہماری زندگی، گناہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، گناہ ہمیں برباد کر دیتا ہے. تو اکن بن کرمی نے جو خیانت کی، اس نے جو لالچ کیا، اس کا جو لالچ تھا اس کے لیے جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہوا. اور کئی دفعہ ہمارا لالچ ہی ہمارے لیے موت کا باعث جو ہے وہ بن جاتا ہے. کیونکہ خدا جانتا ہے اور خدا دیکھتا ہے اور چھپے ہوئے گناہ کو کھول دیتا ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. اور پھر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، ہم جب نئے عہد نامہ پر غور کرتے ہیں، اعمال کی کتاب میں ہمیں ایک جوڑا نظر آتا ہے، حننیہ اور سفیرہ. حننیہ جو ہے وہ آدمی کا نام ہے اور سفیرہ اس کی بیوی تھی. انہوں نے ایک کھیت جو ہے خداوند کے لیے مخصوص کیا اور اس کھیت کو انہوں نے بیچا، اور بیچنے کے بعد جو ہے کچھ رقم جو ہے اس میں سے رکھ لی. اور حننیہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ میں رقم رسولوں کو دے کر جو ہے وہ آتا ہوں. اور جب وہ رقم رسول کو دینے کے لیے گیا ہے اور پطرس رسول کے قدموں میں اس نے جب رقم رکھی ہے تو وہ حننیہ سے دریافت کرتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے حننیہ کھیت اتنے کا بکا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں اتنے کا ہی بکا تھا. تو پطرس کہتا ہے تو نے آدمیوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ جھوٹ بولا. کئی دفعہ جھوٹ بھی ہماری ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے گناہ کی جڑ ہے. یاد رکھیے اس بات. قرآن مقدس میں لکھا ہے حننیہ نے جب یہ بات سنی تو اس کا دم نکل گیا، وہ مر گیا. اور لوگ آئے اور انہوں نے اسے کفنایا، اور کفنانے کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے. اور اس کی بیوی نے سوچا کافی وقت ٹائم جو ہے وہ گزر گیا، ابھی تک میرا شوہر گھر نہیں آیا. وہ اس ماجرے سے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے بے خبر ہے، اور اب وہ بھی جاتی ہے تاکہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ خبر گیری کرے. اور جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو پطرس جو ہے اس سے پوچھتا ہے حننیہ سفیرہ تو مجھے یہ بتا، جتنے کا کھیت تیرے شوہر نے کہا اتنے کا ہی بکا؟ اس نے کہا ہاں اتنے کا ہی بکا، جتنے کا میرے شوہر نے بتایا یا جتنی رقم میرے شوہر نے تمہیں دی ہے اتنے کا ہی بکا ہے. تو پطرس کہتا ہے کہ تم دونوں نے ایکا کیا تاکہ خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولو. تم نے آدمیوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے روح کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے. ابھی تیرے شوہر کو دفن کرنے والے دروازے پر ہیں، ابھی تجھے بھی لے جائیں گے اور تجھے بھی لے جا کر جو ہے وہ دفن کر دیں. بات وہی ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. خدا دیکھتا ہے اور چھپے ہوئے گناہ کو خدا جو ہے وہ کھول دیتا ہے. آمین آمین. حننیہ اور سفیرہ کا گناہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوا. گناہ کئی دفعہ موت کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. کئی دفعہ گناہ ایسی شکل جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے اور گناہ ہمیں خدا کے حضور سے خارج کر دیتا ہے، ہم خدا کے حضور سے دور نکل جاتے ہیں، اور پھر ہمارا گناہ ہی جو ہے ہمیں پکڑتا ہے اور ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. یاد رکھیے آج جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، چرچز میں سنتے ہیں، خادموں سے سنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں اپنے دل کو سخت نہ کریں، کیونکہ جو اپنے کلام کو سننے کے باوجود بھی اپنے دل کو سخت کرتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے وہ سخت مصیبت میں پڑ جائے گا. اگر آپ مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تو اپنی زندگی خداوند کو دیں اور ریپینٹ کریں، اور خداوند سے کہیں کہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں. خداوند کی حضور اپنے گناہ کو مانیے اور خداوند سے کہیے کہ میں خاک و راکھ میں توبہ کرتا ہوں. خداوند مجھ پر فضل کر اور مجھ پر رحم کر. میں اپنے تمام چھپے ہوئے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور ان سب کو ترک کرتا ہوں. خداوند تو عظیم ہے، خداوند تو پاک ہے، خداوند تو رحیم و کریم ہے، خداوند تو مجھے معاف کر دے یسوع سے. تو یاد رکھیں جب آپ معافی مانگیں گے تو خداوند آپ کو معاف کر دے گا. ابھی میں نے 4 لوگوں کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا. آدم اور ہوا ہے، کاہن ہے، اور اس کے بعد اکن بن کرمی ہے، حننیہ اور سفیرہ ہے. ان 4 لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، انہوں نے اقرار ہی نہیں کیا.
کہ خداوند ہم گنہگار ہیں. تو خداوند تو رحیم و کریم ہے. اگر یہ اپنے گناہ کی معافی مانگتے تو ان کے گناہ کی معافی موجود تھی، ان کو معاف کیا جا سکتا تھا، یہ معافی حاصل کر سکتے تھے خداوند سے اگر سچے دل سے توبہ کرتے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے. سو خداوند آپ کو برکت دے. اگر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اپنے دلوں کو جو ہے وہ سخت نہ کریں، جیسے مریبا کے وقت بیابان میں جو ہے وہ کیا تھا. کلام مقدس میں لکھا اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان بھی کیا، اور 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا یہ وہ قوم ہے جن کے دل آوارہ ہیں. اپنے دل کو سخت مت کریں. اگر دل کو سخت کریں گے تو مصیبت میں پڑیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.